الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اور ہماری اس نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. گزشتہ جمعہ میں فرعون کی بات کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فرعون جس نے 400 سال تک خدا کا دعویٰ کیا اور کہتا رہا کہ انا ربکم الاعلی. زمین کے اندر قرآن مجید کہتا ہے فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے زمین کے اندر اس طرح فساد مچایا تھا کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود لوگوں کو 2 گروہ کے اندر تقسیم کیا تھا. ایک بنی اسرائیل اور ایک ان کے لوگ تھے. بنی اسرائیل جو فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوئے تھے اور وہیں پر وہ لوگ رہتے تھے. ان کو شہریت مل گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کو ویر تھا، دشمنی تھی. حالانکہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے اور کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے تو انٹرنیشنل قانون یہ کہتا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں اور حکومت کی نظر میں سب برابر. لیکن فرعون اس نے جو ہے 2 گروہ کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ الگ رویہ رکھتا تھا اور اپنے قبطی لوگ تھے ان کے ساتھ الگ. اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا تو وہ تمہیں چیلنج کرے گا، تمہارا اور تمہاری حکومت کا ستیہ ناش ہوگا، تو اس نے کہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا
کہ اب جتنے بنی اسرائیل میں اولادیں اور بچے پیدا ہو، بوائز لڑکے، ان کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو چھوڑ دو۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ جب امید سے ہوئی تو اسے خطرہ پیدا ہوا کہ اب میرا بیٹا پیدا ہوگا، اور فرعون نے ہر جگہ پر پولیس اور اپنے خفیہ ایجنسیوں کو لگایا ہے اور عورتوں کو لگایا ہے کہ کہیں بھی دیکھو کہ بنی اسرائیل میں کوئی عورت پریگننٹ ہے تو معلوم کرو کہ بچہ کب پیدا ہوگا، اور جب لڑکا پیدا ہو فوراً کہو ہمارے لوگ آ کر اسے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ لوگ انعام کی وجہ سے، پیسے کی لالچ میں مخبری کرتے تھے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس جا کر دیکھتے تھے کہ حمل سے کون عورت ہے۔ چنانچہ حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو فکر ہوئی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو، تو وہ ایک جو ہے صندوق بنانے والی، پیٹی بنانے والے کے پاس گئی اور وہاں کہا کہ ایک اچھی لکڑے کی پیٹی مجھے بنا دو، اتنی بڑی ہو اور پانی اس میں بالکل نہ جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بنانے والا تھا ستھار، وہ کہنے لگا کہ اس کو تم کیا کرو گی؟ کہا بس تم بناؤ، جو مزدوری ہوگی میں دے دوں گی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بنانا نہیں جانتی تھی۔ 2-3 مرتبہ وہ گئی، لیکن وہ ٹالتا رہا، پوچھتا رہا کہ بتاؤ۔ تو پھر ان کی والدہ نے ماجرا اور قصہ بیان کر دیا کہ یہ بات ہے، اور فرعون کے ظلم سے میں اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہوں، لہذا میں اس کو سمندر میں ڈال لوں گی۔ جب میرے یہاں بیٹا پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر لڑکا پیدا ہوا تو سمندر میں ڈال دوں گی۔ تو اب جو ہے اس کو لالچ آئی کہ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ جو خبر دے گا کہ موسیٰ علیہ جو ہے کوئی خبر دے گا کہ بنی اسرائیل میں کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اسے انعام ملے گا۔ تو یہ تو جلدی سے صبح کے اندر پہنچا فرعون کے دربار میں۔ سیکورٹی گارڈ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہا نہیں مل سکتے۔ کہا ہمیں بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا نہیں کہہ سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا تم نہیں بتاؤ گے تو اندر بادشاہ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ ایک دن گیا، دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا تو پھر پولیس نے کہا چلو اندر جانے دو اس کو، بادشاہ کے ساتھ کوئی کام ہے۔ اور یہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ جاؤں گا اور جا کر فرعون کو کہوں گا، اور اگر وہاں لڑکا پیدا ہوا حضرت موسیٰ کی والدہ کو تو مجھے بڑا انعام ملے گا۔ اور اس کے دل میں یہ بات نہیں تھی، وہ بنانے والے ستار کے دل میں، کہ حضرت موسیٰ کے جو ہے اس عورت کے اوپر کیا گزرے گی اگر اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور یہ اگر بچانا چاہتی ہے اپنے اولاد کو اور اپنے لال کو تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں صندوق بنا کر اس کو دے دوں۔ لیکن 3 دن تک گیا، تیسرے دن جب اندر میں انٹری ہوئی تو فرعون نے کہا کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ وہ بولنے گیا لیکن زبان بند۔ اب وہ اشارہ کرتا ہے۔ تو فرعون ایسے بھی ٹینشن میں رہتا تھا، تو پولیس والوں کو بلایا، سیکورٹی گارڈ کو کہا کیسے آدمی کو تم نے اندر آنے دیا؟ یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے، میری مذاق اڑاتا ہے، لے جاؤ اس کو باہر اور اس کی خوب دھلائی کرو، مارو اس کو۔ تو باہر لے گئے اور اس کو خوب مارنا شروع کیا، اور سب نے کہا کتنے دن سے تجھے پوچھ رہے ہیں تو جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ کہا بادشاہ سے ملنا ہے، بادشاہ وہاں جا کر کوئی بولتا نہیں ہے، ہمیں بھی مروا ڈالے گا تو۔ خیر باہر آ کر بولنے لگ گیا۔ پھر گھر پہ گیا، پھر حضرت موسیٰ کی والدہ آئی، کہا کیا ہوا؟ کہا نا ابھی بنانا ہے، آدھا کام ہو گیا ہے۔ پھر دوسرے دن گیا، واپس برابر بات کر رہا ہے، باہر اندر گیا، پھر انہوں نے کہا تو پھر آ گیا، زبان پھر بند، پھر اشارہ کرنے لگا۔ تو فرعون نے کہا
جتنے سیکورٹی گارڈ ہے اور پولیس والے ہیں جو میری حفاظت کے اندر اور جن کا کام ہے کہ باہر سے کون اندر آئے گا کون باہر، ان سب کو برخاست کرتے ہیں. اب نئے منسٹروں کو لے آتے ہیں، نئے پولیس والے کو اور نئے سیکورٹی گارڈ آئیں گے. اب وہ سب کو برخاست کر دیا، سب کو جو ہے نکال دیا فرعون نے کہ کیسے پاگل آدمی کو روزانہ میرے پاس بھیجتے ہو. ارے سب کی تو نوکری گئی تو انہوں نے سب نے خوب مارا اس کو، لیکن اس کے دل کے اندر لالچ تھی انعام کی. اب نئے لوگ آ گئے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. وزیر اعظم سمجھتا ہے، کیبینٹ منسٹر سمجھتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ سچائی کی بات کرتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، دوسرے کو لے آتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہماری منشا کے مطابق یہ کام نہیں کرتا، ان کو نکال لیتے ہیں، دوسروں کو لے آتے ہیں. فرعون نے ایسا ہی کیا. یہ پھر جو ہے باہر گیا، گھر پہ گیا، صندوق بنائی اور پھر اس کی والدہ کو دے دی حضرت موسیٰ کی. اور پھر برابر معلوم کر لیا کہ کون سے دن جو ہے اس کی پیدائش اس کے گھر کے اندر ہوگی تاکہ میں جا کر بتاؤں. لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ان کی والدہ نے ان کو جو ہے صندوق میں بند کیا. اور حضرت موسیٰ کی ایک بہن تھی تو ماں اور بیٹی نے دونوں نے صندوق سمندر میں ڈال دی. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اور قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ نے القاء کیا کہ اپنے بیٹے کو تم سمندر میں ڈال دو بس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا. بیٹی ان کی تھی، بہت گھبرائی بہن تھی، بہت محبت تھی کہ میرا ایک بھائی پیدا ہوا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، امی نے بند کر دیا، اس کو ڈال دیا. تو بہن تو سمندر کے ساتھ اس صندوق کے ساتھ چلنے لگی، والدہ نے ڈال دیا اور گھر پہ جا کر والدہ آرام سے بیٹھ گئی. اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جو اللہ پوری کائنات چلاتا ہے، جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے اور پوری دنیا کو اس نے سنبھالا ہے، آسمانوں کو بغیر ستون کے سنبھالا، زمین کو سنبھالا ہے، سمندر کو جاری کر دیا ہے، پہاڑوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا. اس رب جو ہے جو سب کی حفاظت کرتا ہے، میرے بیٹے کی بھی وہی حفاظت کرے گا. اس لیے ڈال دیا، کوئی غم نہیں. اب بہن دوڑتی ہوئی آئی، پھر امی جان صندوق تو جا رہی ہے جہاں پر فرعون کا محل ہے، کہاں تم اطمینان رکھو، بس مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. ادھر صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچی تو آسیہ اور فرعون کی بیوی، میاں اور بیوی دونوں سمندر کے اندر سوئمنگ کر رہے تھے. اور آسیہ نے دیکھا کہ کوئی صندوق اندر آ رہی ہے اور ہماری طرف آ رہی ہے. تو آسیہ نے ہاتھ کیا تو صندوق جلدی جلدی چلنے لگی. تو فرعون سے کہا دیکھ کوئی صندوق آ رہی ہے باہر سے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی خزانہ ہو، کیا ہے اس میں. تو فرعون نے بھی ہاتھ کیا. جب فرعون نے ہاتھ کیا تو صندوق پیچھے جانے لگی. پھر آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے آتی ہے، فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے جاتی ہے. تو دونوں کھیلتے رہے صندوق کے ساتھ. پھر آسیہ نے جو ہے صندوق کو قریب بلا ہی لیا، پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کنارے پر لے گئی. دیکھا کھولا تو خوبصورت بچہ ہے اندر میں اور انگوٹھا چوس رہا ہے. اب حضرت آسیہ نے فوراً اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کو بوسا دیا پیشانی کو. اور فرعون بھی آ گیا، کہا دیکھو کون ہے، کہا بہت خوبصورت بچہ ہے. فرعون نے کہا ہاں یہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ ہے جس کے بارے میں مجھے کہا تھا، یہ وہی ہو سکتا ہے. آسیہ نے کہا مگج ماری مت کر، یہ جو ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہر مرتبہ نے تیرے دماغ میں جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کا آ رہا ہے. ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو تو نے قتل کر دیا اور موسیٰ ابھی تک باقی ہے کیا؟ وہ بھی کب سے ختم ہو گیا. یہ تو ہمارا بیٹا ہے، یہ تو اس کو میں بیٹا بناؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہیں میں بیٹا بناؤں گا اس کو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خیر عورت جیت گئی حضرت آسیہ اور بچے کو لے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوشش کی کہ دودھ پلائے، کسی کا دودھ نہیں پلایا. لمبا واقعہ ہے.
حضرت موسیٰ نہیں پی رہے ہیں. بہن روزانہ جاتی ہے, پتہ چل گیا کہ محل میں میرا بھائی پہنچ گیا. اب ساری عورتوں کے اندر, پورے مصر کے اندر چرچا ہو گئی کہ آسیہ نے کسی کو ایک بیٹا بنا لیا جو سمندر کے اندر صندوق میں آیا, لیکن کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے. اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ جتنی عورتیں آئے گی, جس کا دودھ پیے گا بچہ, اس کو بڑا انعام دیا جائے گا, محل میں رکھا جائے گا. اب ساری عورتیں انعام کی لالچ میں آ رہی ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے دنیا والوں اور فرعون کو, کہ جس نے 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کیا, 400 سال تک. لیکن اللہ بتا رہا ہے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا فرعون نے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے جو ہے اس بچے کو پرورش کر رہے ہیں اس کے دربار کے اندر, اس کے دربار میں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس وقت موجودہ حالات کے اندر پوری دنیا کے اندر جتنے بڑی سے بڑی طاقت ہو اور بڑے سے بڑے ذہین لوگ ہو, وہ اپنی ساری ذہانت لگا دے اور اپنی ساری طاقت لگا دے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اور اللہ نے جو منشا اور جو پلاننگ بتائی ہے اور بنائی ہے, اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان ہے. آپ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دو, اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں شہید ہوئے ہیں, اس سے پہلے قتل ہوئے ہیں. دنیا کی تاریخ پڑھو, کبھی اسلام کے اوپر, کبھی مسلمانوں کے اوپر. اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. یہ سب خدا کو ماننے والے تھے, ایک رب کو, جنہوں نے فرعون کو خدا نہیں کہا. آج بھی ہر آدمی کہتا ہے مجھے خدا مانو. ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں, اگر زبان سے نہیں کہتے ہیں تو ہم اپنے جو ہے ایکٹنگ سے کہتے ہیں, ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر کہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے پلاننگ سب سے بہتر ہے. وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں تمہاری چال بازیاں کرو. اللہ کہتے ہیں ہماری چال بازیاں سب سے اونچی ہے, اور ہماری چال بازیاں جب اللہ کی چال بازی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا جو پلاننگ ہوتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. تو اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان زمین بنائے اور فرعون کی پرورش, فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش کی, ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو شہید کیا, لیکن موسیٰ بچ گئے. آج بھی دنیا کے اندر قتل عام ہوتا ہے, صبح سے لے کر شام تک. کوئی کسی کو 5 روپے کے لیے قتل کرتا ہے, کوئی کسی کو 100 روپے کے لیے, کوئی کسی کو زمین کے لیے, کوئی دکان کے لیے, کوئی مکان کے لیے, اور کوئی حکومت کے لیے, اور کوئی زمین کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا, پہلی کتابوں میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہمیشہ حق اور سچائی اوپر رہتی ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور فرعون نے جو ظلم کیا, وہ کہ ایک شاعر کہتا ہے, بہت اچھا اس نے شعر کہا, اور کیا کہا ہمیں سمجھانے کے لیے, کیا کہا کہ کاغذ کی جو ہے ناؤ کبھی چلتی نہیں, اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. اگر وہ بارش کے موسم میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں چھوٹے بچے جو ہے وہ کشتی بناتے ہیں کاغذ کی, اور جہاں پانی جاتا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں, لیکن وہ کاغذ ہوتا ہے, تھوڑا سا آگے جاتا ہے وہ پھر وہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے. تو آدمی ظلم کرتا ہے, کشتی نہیں چلتی ہے. تو ظلم کرنے والا دنیا میں جو بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کشتی نہیں چلے گی. وہ جیسے کاغذ کی کشتی ہوتی ہے ایسے ہی جو ہے ان کی کشتی ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو, اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے
اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ تعالی ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.